بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام نقطہ امتیاز کے ساتھ میں مشل بخاری اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار امتیاز کول صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، ڈبل حاضری ہے آج جی بالکل۔ اچھا ناظرین، آج ہمارا موضوع آپ جانتے ہیں کہ اسپیشل ٹرانسمیشن پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں صبح سے ہی، آج دن سے ہی جب سے پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے گفتگو کی، اور بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی جس میں ثبوتوں کے ساتھ بھارت کی جو پاکستان در اندازی ہے، دہشت گردی کی کارروائیاں، اس کے حوالے سے بات ہوئی۔ اسی حوالے سے آج ہمارا جو موضوع ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی اور اس کے محرکات ہیں، اور ٹرانسمیشن کے پہلے حصے میں ہم نے جو فوکس تھا ہمارا وہ دہشت گردی کے آغاز، پاکستان میں دہشت گردی کے آغاز اور اس کے پس منظر پر ہم نے بات کی تھی۔ اس دوسرے حصے میں بھی ہم سیاق و سباق کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور پھر آئندہ کا جو لائحہ عمل اختیار کیا جانا چاہیے پاکستان کی حکومت کی طرف سے، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اس پر روشنی ڈالیں گے۔ آج ناظرین عمران خان صاحب نے بھی اس پریس کانفرنس کے بعد جو ہے بہت امپورٹنٹ ٹویٹس کیے ہیں، اور ان ٹویٹس میں بڑا واضح پیغام انہوں نے دنیا کو دیا۔ ایک ٹویٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں انڈین اسپانسرڈ دہشت گردی کے ناقابل تردید ثبوت فراہم کر دیے ہیں، اور بھارت کی طرف سے دہشت گردی میں فائنینشیل اور مٹیریل جو سپورٹ ہے اس کی ڈیٹیلز ہم نے دنیا کے سامنے رکھ دی ہیں، اور ان ثبوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا اس سے لا تعلق اور خاموش اس پر نہیں رہ سکتی۔ دوسری ٹویٹ جو انہوں نے کی اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بین الاقوامی برادری سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ بھارت پر دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے زور ڈالے اور ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لائے جو پاکستان میں ہزاروں معصوم لوگوں کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ ہماری بہادر اور جرأت مند سیکیورٹی ایجنسیز اور فورسز اپنے لوگوں کی حفاظت اسی جرأت مندی کے ساتھ کرتی رہیں گی۔ اور تیسری ٹویٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کو کس طرح ڈیفینڈ کرنا ہے، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور یہ ہم کرتے رہیں گے مشترکہ قومی عزم کے ساتھ۔ تو ایک بڑی امپورٹنٹ یہ ان کا میسج تھا جو دنیا کو انہوں نے دیا۔ امتیاز صاحب، پہلے تو ان ٹویٹس پر آپ ذرا تبصرہ کر دیجیے، پھر ہم اپنے مہمان کی طرف پڑھیں گے۔ دیکھیے، اس پہ تو آج صبح سے ہی سلسلہ چلا ہوا ہے بات چیت کا، تبصروں کا، اور لیکن یہ کافی تو نہیں، اس سے آگے بڑھ کے بہت دیکھیے بنیادی طور پہ وزیر اعظم نے اس لیے کیا کہ جو دیوالی کا پیغام تھا بھارتی وزیر اعظم کا نریندر مودی کا، تو انہوں نے پاکستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم مکمل تیار ہیں سرحدوں پہ، اور اگر کچھ ہوا تو ہم بھرپور جواب دیں گے۔ تو میرا خیال ہے مناسب سمجھا ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہ اعادہ کریں اپنی اسٹیٹ آف پریپیئرڈنیس کہ ہم ہر حال میں تیار ہیں، کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ تو اچھا ہے، دو ٹوک انداز میں پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے بھی یہ پیغام چلا گیا ہے۔ ساتھ میں وہ بار بار ہمارے وزیر خارجہ نے بھی آج دوپہر میں کہا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر تھے انہوں نے بھی، اور وزیر اعظم نے اس امر کا اعادہ کیا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے پورے خطے میں، پاکستان استحکام کا خواہاں ہے، لیکن اس خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں اپنے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمیں چلیے ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شعیب سرل صاحب، ڈاکٹر شعیب سرل صاحب۔ آپ بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں، انسپیکٹر جنرل بلوچستان سینٹر رہ چکے ہیں اور آئی بی کے سربراہ کے طور پر کام کر چکے ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے ان کا جو تجربہ ہے۔ امتیاز صاحب، بھارت کا جو رد عمل ہے اب آج کی ساری کارروائی کے بعد وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے عزائم سے پیچھے ہٹے گا؟ کیونکہ جو پاکستان نے نومبر دسمبر کے حوالے سے جو پاکستان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ بھارت کارروائی کر سکتا ہے، اس کی پہلے سے بات کر دی ہے، تو اب کیا تھوڑا بھارت جو ہے وہ رکے گا ان چیزوں میں؟ نہیں، دیکھیے بڑی اچھی بات ہے ایک لحاظ سے، پریمپٹیو اسٹرائک جس کو کہتے ہیں کہ پیش بندی کے طور پہ پاکستان نے پہلے ہی دنیا کو بتا دیا کہ عین ممکن ہے بھارت آئندہ مہینوں میں، ہفتوں میں پاکستان پہ حملہ کرے، تو اس میں یہ ہے کہ پھر ذمہ داری پاکستان پہ نہیں آتی ہے۔ اور یہ اب اللہ خیر کرے، بھارت میں وزیر اعظم کی طرف سے بھی جو میسج آیا ہے، لیکن اس میں بہرحال پاکستان بہت کلیئر ہے اس معاملے میں کہ اس وقت تک جو کچھ ہوا وہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم، یعنی ایک ریاستی دہشت گردی تھی جو بھارت کی طرف سے اسپانسر ہوئی، افغانستان کے راستے بلوچستان اور خیبر پختونخوا پہنچی، اور اسی لیے ڈاکٹر شعیب سرل صاحب
کے ساتھ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جو بلوچستان میں بھی آئی جی تھے، اس سے پہلے سندھ میں بھی انسپیکٹر جنرل پولیس تھے، پھر بعد میں انٹیلیجنس بیورو کے بھی ہمارے ساتھ ہیں. وہ آپ اگر سربراہ آغاز رہے، کرنا ہمارے چاہتے ہیں تو ساتھ ہیں، please لیکن آپ سوال اچھا پوچھیے ان سے پہلے. چلیں. بہت شکریہ اشرف سہیل صاحب آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بلوچستان میں ظاہر ہے آپ جب تعینات تھے بطور آئی جی کے، اور آپ کا اتنا تجربہ ہے، وسیع تجربہ، اور اتنے قریب سے وہاں کی صورتحال آپ نے دیکھی، اس وقت میں کیا کوئی ایسے آثار تھے کہ بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان پر دباؤ کے لیے اس علاقے میں یعنی بلوچستان کے راستے دہشت گردی اور عدم استحکام جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ کر سکتی ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کوشچن. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت بہرحال اس قسم کے حالات تھے کہ جن سے یہ صاف کنکلوژن تھا اور ایویڈنس بھی اویلیبل تھا کہ یہ جو ٹیررزم کی فیز بلوچستان میں چل رہی تھی جی کہ اس کے پیچھے فارن ہینڈ ہے. فار ایگزامپل جب میں گیا ہوں ادھر تو میں 9/11 والے ویک میں ہی آئی جی اپوائنٹ ہوا تھا وہاں بلوچستان میں. تو اس وقت وہاں ٹوائس تھرائس سے ویک راکٹ شام کو چلا کرتے تھے، اور وہ راکٹس جو ہیں وہ ہمارے جو سینسٹیو آرگنائزیشنز ہیں ان کے اور ان کے ہیڈز کی طرف ڈائریکٹڈ ہوتے تھے. تو بہرحال وہ تو ہم نے 4-5 مہینے کی ایفرٹ سے ان کو نیوٹرلائز کر دیا جو لوگ یہ کر رہے تھے. جی اور بنیادی طور پہ وہ BLA کے لوگ تھے، بلوچستان لبریشن آرمی کے، اور ان کی جو فنڈنگ تھی، ان کی جو ٹریننگز تھیں، وہ ساری انڈیا کروا رہا تھا ان افغانستان، اور وہاں سے یہ جا کے تو ٹریننگ لے کے تو واپس آتے تھے. اسی طرح 2004 میں ادھر ایک گوادر میں واقعہ ہوا جس میں کہ چائنیز جو ہیں ان پہ اٹیک ہوا، اور 3-4 چائنیز جو ہیں وہ اس میں دے ڈائیڈ. تو وہ بڑا کلیئر سگنل تھا کہ جی اس کے پیچھے کون ہے. تو یہ بدستور افغانستان میں چلتا رہا ہے. یہ 9/11 سے پہلے بھی جو انسرجنسی ایک دفعہ زیادہ ادھر بھٹو صاحب کے وقت چلی تھی تو وہ بھی اسپانسرڈ تھی. اب اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2001 سے 4 تک جب تک میں ادھر تھا یہ واقعات جو ہیں ان میں کلیئرلی نظر آتا تھا کہ حالانکہ بہت سارے ہم نے نیوٹرلائز کیے تھے، لیکن فارن اسپانسرڈ جو ٹیررزم ہے اس کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ہر وقت ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ اپنے پراکسیز جو ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو کہ آپ جب بلوچستان سے آگے آپ نے بعد میں انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ کی حیثیت بھی سنبھالی، تو اس وقت تک کیا واضح ہو چکا تھا جب آپ لوگوں نے بھی انالیسس وغیرہ کیا ہوگا کہ ملک کو دراصل ایک پراکسی دہشت گردی کا سامنا ہے، اور یا القاعدہ اور ISIS یا TTP جیسی تنظیمیں ہیں، ان کو محض ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ کھڑا کیا گیا ہے ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے؟ دیکھیں امتیاز صاحب، جو بلوچستان والی میری ٹینیور ہے سون آفٹر 9/11، اس سے پہلے اگر آپ کو پتا ہو تو آئی ہیڈڈ کراچی آلسو، اور کراچی ورسٹ ڈیز میں 95-6 کا جو پیریڈ تھا تو اس وقت بھی آلموسٹ ڈیلی یہ ہمارے سامنے ایویڈنس آ رہا تھا، کیونکہ MQM کے جو ٹیررسٹ انوالو ہوتے تھے جنہوں نے پورا تباہی پھیری ہوئی تھی، وہ سارے اگین را ٹرینڈ تھے اور فنڈنگ بھی ان کو ادھر سے ہوتی تھی. سو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے کانٹیکسٹ میں. اور آپ کو پتہ ہی ہے پھر کہ یہ اجیت ڈوبل جو لیٹر بیکیم نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آف انڈیا، اس نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ تھریٹ دی تھی بلکہ یہ کہ اف یو ڈو ون بمبے یو ول لوز بلوچستان. تو اس طرح کی کہانیاں تو بہت انہوں نے رکھی ہیں، اور صرف کہانیاں ہی نہیں تھیں، وہ ایکٹیولی اس کو پرسو کرتے رہے ہیں اس ایجنڈا کو، اور بعد میں پھر مزید بڑھتا گیا ہے.
जब मैं IG था Sindh also, and more particularly when I had overview for the whole country as DGIB, so there was enough evidence supporting this premise کہ یہ ساری فنڈنگ اور ٹریننگز اور سپورٹ جو ہے یہ باہر سے آ رہی ہے. تو اس کا بتائیے کہ بنیادی طور پہ آپ نے ہمارے کہ آپ کا کوئی نتیجہ کیا نکالا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 9/11 سے پہلے بھی تھا، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا جس کو ایکسٹرنل ہینڈ یا بیرونی ہاتھ کہتے ہیں. تو IB میں اور پھر دوسرے جن اداروں کے ساتھ آپ قریب رہے، یہ کوئی تجزیہ ہو کہ بنیادی محرکات کیا ہیں، کیوں بھارت یہ کرنا چاہ رہا تھا؟ نہیں، وہ تو انتہا صاحب بڑا سمپل تھا کہ وہ جو کچھ فار ایگزامپل کراچی میں کر رہے تھے تو وہ کے فار کراچی کے فار کشمیر یہ بات ہوتی تھی کہ بھائی آپ چونکہ کشمیر میں سپورٹ دیتے ہیں، حالانکہ کشمیر کا تو اسٹیٹس ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ایسا ایریا کہ جس کو UN ریزولوشنز میں انڈیا نے خود تسلیم کیا ہوا ہے کہ جی یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس کو کراچی یا اس کو فار دیٹ میٹر بلوچستان سے کمپیئر کرنا تو مطلب ہے کہ بالکل لیونیسی کی بات ہے. بٹ دیٹ از واٹ دے آر ڈوئنگ. اور اب بھی وہی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ زیادہ بلکہ تیزی آئی ہوئی ہے یہ TTP کے ایلیمنٹس جو ہیں یا جماعت الاحرار ہے یا ایون ISIS ہے. ISIS میں بہت سارے لوگ انڈیا نے اپنے بھرتی کیے ہوئے ہیں. تو اور یہ جو ہے فارن پالیسی کے گولز اچیو کرنا تھرو پراکسیز، یہ تو انفیکٹ سٹارٹ ہی ادھر سے ہوا ہے اور اٹ ہیز کنٹینیوڈ، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کی بھی ٹلٹ ہوتی ہے میجر مارکیٹس کی طرف. اور انفارچونیٹلی ہم اپنا جو کیس ہے وہ پراپرلی انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکے، تو اس وجہ سے یہ سلسلہ بڑھتا گیا ہے. اب اگر آ کے تو ہم نے یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، اب کیا یہ سلسلہ شروع بھی ہوا یا نہیں ہوا اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے چونکہ آپ پاک افغان مذاکراتی عمل کا بھی حصہ رہے ہیں، تو اس وقت کیا آپ کو کبھی یہ لگا کہ جن لوگوں سے آپ بات چیت کر رہے ہیں وہ پاکستان مخالف جو ایلیمنٹس ہیں ان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے یہ 2015 کے اینڈ میں یہ بیانڈ باؤنڈریز جو ہے یہ ڈائلاگ شروع ہوا تھا افغانستان کے ساتھ، اور فریکوینٹلی ہم ادھر جاتے رہے ہیں، پھر وہ ادھر آتے رہے ہیں. شروع کی میٹنگز جو ہیں وہ تو کافی ایک ہاسٹائل قسم کی انوائرمنٹ میں ہوتی تھیں، اور وہ کلیئرلی ہمیں نظر آتا تھا اس میں. ایون جو ان کی فارن منسٹری کے کئی ڈائریکٹر جنرل لیول کے آفیسرز تھے، وہ جس طرح سے گفتگو کرتے تھے کہ دے ور پرسوئنگ دی انڈین ایجنڈا. لیکن ہم نے بھی خیر پیشنس نہیں چھوڑی، وی کنٹینیوڈ، اور اس میں CRSS کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پرسسٹ کیا اس ایفرٹ کے ساتھ. اور وی ہوپ کہ اب یہ جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہے اس کو ہم فرسٹریٹ ہونے سے بچا لیں گے اور چیزیں آگے بڑھ سکیں گی. بٹ جو ہاسٹائل ایلیمنٹس ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ ڈائلاگ کامیاب ہو اور اس کی وجہ سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان کوئی پائیدار قسم کا امن جو ہے وہ قائم ہو سکے. لیکن بہرحال ہماری ایفرٹس تو جاری ہیں کہ ہم سول سوسائٹی گروپس کے طور پہ لوگوں کو اکٹھا کریں، اور ہم نے کافی اس میں پازیٹیو کنٹریبیوشن کی بھی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ شعیب سلیل صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل لابنگ اس طریقے سے ہم نہیں کر پائے امتیاز صاحب جو ہمیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اب آج جو کچھ ہوا اس کے بعد یہ لگتا ہے کہ یہ سلسلہ کم از کم شروع ہو گیا ہے ثبوتوں کے ساتھ دنیا کو جس طرح بتایا گیا. دیکھیے، لگتا یہی ہے کہ بہت عرصے کے بعد پاکستان کی طرف سے اپنا موقف بڑے دبنگ انداز میں ثبوتوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. یہ باتیں سب کافی ساری باتیں معلوم بھی تھیں، لیکن اس طرح ایک کتابچے کی صورت میں، ڈوسیئر کی صورت میں
पहली मरतबा पेश की गई हैं और उसमें बड़े ऐसी दस्तावेजात हैं कि जो बाकायदा सफ़ीरों के और डिप्लोमेट्स के दस्तखत हुए हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि आप बैरूनी जो ममालिक हैं बैरूनी महाज पे इसको मौसर तरीके से पेश करें, काबिल एतबार तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान के लिए यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसका हमने उम्मीद है कि डॉक्टर मोईद यूसुफ जो वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी मुआविन हैं उनके साथ भी हमने अभी गुफ्तगू करनी है, तो हमसे हम ये सवाल पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है कि नहीं। लेकिन पहले ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और इसी सिलसिले को गुफ्तगू के आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। आज का हाथ धोना कल के हाथ मलने से बेहतर है। आज का फेस मास्क कल के ऑक्सीजन मास्क से बेहतर है। आज का 6 फीट का फासला कल की 6 फीट गहराई से बेहतर है। एहतियात करें, एहतियात बेहतर है, क्योंकि वबा का खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना की अलामत हो तो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पे कॉल करें। प्यारे बच्चों, हमारे आसपास जहाँ बहुत से प्यार करने वाले अच्छे लोग होते हैं, वहीं कुछ अच्छे नजर आने वाले बुरे लोग भी होते हैं, जिन्हें पहचान कर न सिर्फ आपको इनसे बचना है बल्कि अपने वालिदैन को भी इनके बारे में जरूर बताना है। प्यारे बच्चों, कुछ अहम बातों को ज़हन में रखकर और इन पर अमल करके आप इन बुरे लोगों से महफूज रह सकते हैं। याद रखें, आपके जिस्म के मखसूस हिस्सों को छूने का हक किसी को भी नहीं है। आपके वालिदैन आपको नहलाने या अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। किसी बीमारी की सूरत में डॉक्टर भी आपके वालिदैन की मौजूदगी में आपका मुआयना कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी आपको छूने की कोशिश करे तो फौरन अपने वालिदैन को बताएं। अपने वालिदैन से कभी कुछ न छुपाएं, न उनसे डरें न शर्माएं। अगर कोई बड़ा आपको अपने वालिदैन से कुछ छुपाने को कहे तो उसकी बात कभी न माने। याद रखें, जो ठीक नहीं लग रहा वो ठीक नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा वो यकीनन बुरा है। याद रखें, आपके वालिदैन ही आपके बेहतरीन दोस्त हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इसके मुहर्रिकात के हवाले से हम आज प्रोग्राम में बात कर रहे हैं और इससे पहले हमने इसके सियाक़ो सबाक़ के हवाले से बात की वजूहात के हवाले से बात की। अब आगे क्या होना चाहिए? क्या हम उस डगर पे चल पड़े हैं जिस पर शायद बहुत पहले हमें चल पड़ना चाहिए था, और जो सिफारती सतह पर जो कुछ करना चाहिए था, जो इंटरनेशनल लॉबिंग करनी चाहिए थी, दुनिया को जिस तरह से बावर कराना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, भारत क्या कर रहा है, क्या आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अब उससे ये लगता है कि सिलसिला शुरू हो गया? इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त मोईद यूसुफ साहब ने, जो कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती हैं। बहुत शुक्रिया मोईद यूसुफ साहब आपके वक्त के लिए। मोईद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी हालिया एक आपने इंटरव्यू दिया था एक भारतीय सहाफ़ी को और आपने वादा उसमें ये किया था कि सबूत हम देंगे। अब सबूत पेश कर दिए गए हैं, लेकिन इन सबूतों को बैरूनी ममालिक को कैसे बावर कराया जाएगा इनकी हकीकत के हवाले से, और क्या इनके ऊपर इतना आसान होगा? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मकसद ये नहीं है कि हमने को वावेला मचा दिया, नीमन शेम किया, बड़ा कोई कारनामा अंजाम दिया। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि दुनिया को टेंजिबल एविडेंस के साथ ठोस जो सबूत हैं वो सामने लाके ये बताया जाए कि जो हम पिछले बरसों से आपको पसे पर्दा बार बार कह रहे हैं दुनिया के बड़े ममालिक को फोरम्स पे, और आप वो नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए। आप कंपेल नहीं कर रहे हिंदुस्तान को कि वो अपनी कार्रवाइयां रोके। अब
सारी दुनिया के सामने हमने ये रख दिया है। ये हमारी मजबूरी थी, क्योंकि फिर से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक लहर चलाने की कोशिश की गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने नाकाम बनाई, और जो कोई चीज रह गई वो भी हम मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाएंगे। लेकिन देखिए, अब दुनिया अगर अपनी आंखें बंद करेगी तो इसका मतलब है कि शायद अमन प्रायोरिटी नहीं है फिर इस खित्ते में। जहां तक ताल्लुक है इस एविडेंस का, देखिए मैं आपको ये चैलेंज करता हूं कि हमारे साथ बैठ के एक एक चीज को खुरेदना चाहें तो वो भी कर लें। इसमें आपको 120% जो है वो सच्चाई मिलेगी, तभी तो ये सारी दुनिया के देखें। अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ इतनी सी चीज है पाकिस्तानी रियासत के पास जो आज दिखाई गई है हिंदुस्तान के खिलाफ, तो ये तो मजाक का खेज बात होगी। दिस इज नॉट इवन द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, लेकिन ये वो है जो 120% हम आपको सामने दिखा सकते हैं। तो इसमें वेरासिटी अगर कोई ना मानना चाहे तो उसकी मर्जी है, लेकिन ये जो भी देखेगा वो लाजवाब हो जाएगा देखने के बाद। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, हमने कुछ चीजें नाम ये नॉर्मल प्रोसेस है, रिडैक्ट किए, नहीं बताए। डोसियर में जब हम ममालिक को, यूएन को, ओआईसी को देंगे, वो भी शामिल करेंगे। जिसका दिल करता है इस पे तहकीक कर ले। देखिए, इस बात में कि हिंदुस्तान ये सारा कुछ कर रहा है जो आज हमने बताया, कोई किसी किस्म का शक नहीं है। अब दुनिया पे ये लाजिम है, अगर वाकई ही वो अमन के पैरोकार हैं, अगर उनको समझ आ रही है कि हिंदुस्तान ये काउंटरवेट की बातें, वो तो इस काम पे लगा हुआ है, वो तो अपने आप को काउंटर कर रहा है, दूसरे तो बात की बात है। तो इसलिए मेरा ख्याल है वेरासिटी का सवाल उठता ही नहीं। हाँ, अब हम एक पूरी डिप्लोमेटिक एफर्ट कर रहे हैं। दुनिया ने जो सुनना चाहती है हमारे पास आए, हम जाएंगे, बैठे, खुल के बात करेंगे। ये हिंदुस्तान की तरह नहीं है कि वहां एक गोली चली तो 30 सेकंड बाद तमाम इंडियन मीडिया जो है कह रहा है वो पाकिस्तान से गोली आई थी। ये बिल्कुल तहकीक करके बहुत काम इस पे लगता है। इस तरह नहीं होती इंटेलिजेंस के आपको एक दिन में पता चला और आपने अनाउंस कर दिया। इसीलिए इसमें 2-2 साल 3-3 साल पुरानी जो कार्रवाइयां हैं उसकी भी पूरी डिटेल है। एपीएस का नाता भी मास्टरमाइंड से, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे अटैक हुआ था, उससे जाके जुड़ा, वो भी हमने वाजे किया। सो आई थिंक ये तो अगर इस पे कोई डिनाई करेगा तो वो फिर ऑब्वियसली इज नॉट बीइंग सिंसियर। जी बिलाशुबा, अब जैसे कह रहे हैं कि 120% तक हमें यकीन है और हम उन्हें सच्चाई है तमाम इन मामलात में जो कि हमने आज डोसियर के जरिए पब्लिश किए हैं। लेकिन ये बताइए कि क्या पाकिस्तान के लिए ये कोई एक चैलेंज है कि दूसरे मुल्कों को इन तमाम हकायक की, इन तमाम उमूर की सच्चाई से आगाह करे? कितना बड़ा चैलेंज है ये? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, चैलेंज तो किसी भी मुल्क के लिए है। कोई भी दुनिया का मुल्क, इंटेलिजेंस एजेंसी इतना खुल के कभी एविडेंस नहीं देती, क्योंकि उनको होता है, अपना शक होता है लोगों पे, ये हमारी सोर्सेस ठीक है कि नहीं। हम तो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हमने सामने रख दिया। लेकिन हमें पता है कि हिंदुस्तान की क्या लॉबीज हैं, हमें पता है उनके क्या ताल्लुकात हैं, हमें पता है चीन की वजह से वस्ती दुनिया जो है वो उनके साथ खड़ा होना चाहती है। तो यस, इस पे कोई इल्यूजन नहीं है कि हम कहेंगे और वो मान लेंगे। लेकिन ये हमारा चैलेंज जो है ये हमने अबूर करना है, और ये घर बैठे नहीं होगा, मैं ये भी मानता हूँ। प्रोएक्टिवली करना है, और आपको नजर आएगा जो फोरम पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकेगा लीगली, वहां पे जाएगा, ये डिप्लोमेटिकली बात करेगा और दुनिया को ये बात बावर कराएगा कि हिंदुस्तान ये कर रहा है। आसान काम नहीं है, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सही। अच्छा मोहित साहब, आपने बैरूनी ममालिक में इतना ट्रैवल किया है, काम किया है, वहाँ पे जो सोच है पाकिस्तान के हवाले से, जो बयानिया है, आप समझते हैं कि वो इंडियन इन्फ्लुएंस्ड है? अच्छा इम्तियाज साहब, ये हिंदुस्तान की लॉबीज जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ काम तो दिन रात कर रही हैं, इसमें तो शक नहीं। लेकिन जो नैरेटिव बना ना, वो हिंदुस्तान ने भी आड़ा लगाया अफगानिस्तान से। मसला ये था कि अफगानिस्तान में जो चीज चल रही थी, वहां पे जो फेलियर नजर आ रहा था जंग का, वो पाकिस्तान पे उसका मुद्दा डाला जा रहा था। और क्योंकि अफगानिस्तान में हजारों अमरीकी वहां पे रह के काम करके सर्व करके गए थे, तो वो जब वापस गए तो वो अफगानिस्तान की लैंग्वेज बोलते थे, उसी को इस्तेमाल करके एक नैरेटिव बना लिया गया और वो चलता रहा। लेकिन देखिए, जब तक इंसान इंट्रोस्पेक्ट नहीं करता, अपनी कमजोरियों से नहीं सीखता, चीजें बेहतर नहीं होती। तो मुझे कोई इसमें हेजिटेशन, हिचकिचाहट नहीं है कि मैं आपको ये भी कहूं कि आई थिंक हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन वीक थी। शायद हम शाय अवे करते थे, थोड़ी सी
اس میں ایک ریزرویشن تھی. کئی دفعہ مجھے امریکہ میں بیٹھ کے لگتا تھا کہ پاکستان ایسے بات کرتا ہے جیسے خود ہی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ ہمارا جو موقف ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ چیز میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ اٹ ہیز چینجڈ, اٹ ول چینج. پوری کوآرڈینیشن سے پورا سسٹم کام کر رہا ہے. کوئی اس میں یہ ادارہ وہ ادارہ سول ملٹری نہیں ہے. اور میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں, جب آپ سنیں گے مجھے, پاکستانی ریاست کو, چھپانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اس لیے یہ ڈر ڈر کے کام نہیں ہوگا. ہم کھل کے بات کریں گے, کسی کو پسند آئے تو آئے, نہ آئے تو نہ آئے, لیکن یس, بات ہم کریں گے منطق سے, لاجک سے, شور شرابے سے نہیں. لاجک ہماری سائڈ پہ ہے, ریالٹی ہماری سائڈ پہ, تو ڈرنا کس چیز سے؟ بلا شبہ بالکل درست بات ہے کہ ریالٹی یا حقیقت ہماری سائٹ پہ ہے. اور بڑی خوشائن بات یہ بھی ہے کہ تمام ریاستی ادارے مل کے کام کر رہے ہیں, اور یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرنا بھی بڑا ضروری ہے, اور اسی سے بندہ سیکھ کے آگے چل سکتا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ بتائیے کہ بھارت نے پاکستان میں جو پراکسیز کے ذریعے عدم استحکام کا جو سلسلہ شروع کیا تھا کافی عرصہ پہلے, اور جو کہ اس وقت بھی جاری ہے بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی, تو کیا یہ پاکستان کے لیے ایک لانگ ٹرم چیلنج ہے؟ نہیں ہے. دیکھیں, آج جو ہم نے انفارمیشن دی ہے نا, آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں سے بیشتر وہ چیزیں ہیں جو ہونے جا رہی تھیں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہماری جتنے بھی لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں, افواج پاکستان ہیں, وہ نہیں ہو سکا. سو اس سے کوئی غلط فہمی یہ نہ کسی کو ہو کہ ہندوستان دوبارہ سے ایسا جال پھیلا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم 10 سال پیچھے چلے جائیں گے دہشت گردی کی جنگ میں. یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ چاہتے ہیں. اور دیکھیے, کیوں میرے سے یہ سوال ہوا کہ آپ بتائیں آپ نے اتنی دیر سے کیا ہے, تو اتنے پرانی 2 سال کوئی سال. ایک تو یہ ایویڈنس کلیکٹ کرنا بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے, اس کو 3 4 5 دفعہ آپ ویریفائی کرتے ہیں. لیکن ایک اور چیز بھی سوچ لیں, ریاست, ایک رسپانسبل ریاست کبھی بھی ایسی چیز پبلک میں نہیں لائے گی اگر ان کو ڈر ہو کہ اس کے لانے سے معاملات خراب ہوں گے. تو یہ تو ڈسمینٹل ہم کر چکے, ان معاملات کو ہینڈل کر چکے. اب ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ہو رہا تھا. ہاں, کچھ چیزیں جو اٹیک بھی ہوئے بدقسمتی سے, وہ بھی ہم نے سارے نیٹ ورکس جب کیپچر کر لیے, ڈسمینٹل کر لیے, اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. کوشش ہندوستان کی جاری ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, جس ملک میں وزیر اعظم ایک ملک کا, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ایک ملک کا, وہ سربراہی کر رہا ہو ایک ایسے سیل کی جس میں $500 بلین ڈالے گئے ہوں, افواج ہندوستان شامل ہو, ان کی انٹیلیجنس را شامل ہو, کہ ہم نے سی پیک کو خراب کرنا ہے, ختم کرنا ہے. اب آپ خود بتائیں اس ملک کی کیا ذہنیت ہے. تو وہ تو نہیں رکنے والے, وہ تو جاری ہیں اس کام پہ. لیکن ہم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ تمام حربے ہمیں معلوم ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا. ہاں, وہ اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. بڑی عجیب, ویسے میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے, وزیر اعظم نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے پاس یہ ٹائم ہے کہ وہ بیٹھ کے دیکھے کہ آج کس پاکستانی کو خدا نہ خواستہ ہم نے شہید کرنا ہے. مطلب ہے کہ ادھر تو صبح شام مجھے سمجھ نہیں آتی دفتر میں کام کیسے پورا کرنا ہے. تو بڑی لگژری ہے ان کی. اچھا محیط صاحب, پاکستان کا کشمیر پہ ظاہر ہے ایک بڑا اسٹرانگ موقف ہے, اور سپوز اگر اس کو فریز کر دیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت افغانستان کے راستے پاکستان میں جو گیم شروع کر رکھی ہے پاکستان کے اندر بھارت نے, اس میں کچھ کمی آ جائے گی؟ سانس لینا بند کر دوں تو میرے کافی مسائل حل ہو جائیں گے. ظاہری بات ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کیا ہو رہا ہے. دیکھیے, سوال الٹ کریں, کشمیر پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. اس کے بعد کیا کیا چیزیں کرنے والی ہیں وہ ہمیں ریزالو کرنی ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کا جواب دینا ہے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اور جس طرح بھی ضروری ہو ڈیفینڈ کرنا ہے. اینڈ وی نو ہاؤ ٹو ڈو دیٹ. تو کشمیر کا دیکھیں, ہندوستان کیا چاہتا ہے, یہ نیریٹو آ جائے کہ بھائی کشمیر پہ تو سودا ہو گیا, اور اس کے بعد یہ کہے کہ کیونکہ سودا ہو گیا اس لیے اب مقبوضہ کشمیر ہمارے پاس, اور ان کی ساری کشمیری سٹرگل ان کو ڈیمورلائز کرے. یہی تو وہ میسج دینا چاہتا ہے. گلگت بلتستان پہ ہم الیکشن کرا رہے ہیں, وہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ اوہو لے گئے یہ. تو یہ مطلب ہم بھی بچے نہیں ہیں, ان کو بھی سمجھ ہے, ساری دنیا کو سمجھ ہے. سو دیر از نو پاسبلٹی آف ایون دیٹ تھاٹ. اس کے اندر فریم ورک کے کشمیر تو ہم نے UN ریزولوشنز کے مطابق ریزالو کرانا ہے. اس کے اندر رہ کے یس, اپنے آپ کا جو ہمارے ریکوائرمنٹس ہیں, نیڈز ہیں, وہ ہم پوری کریں گے انشاءاللہ.
چلیے بہت شکریہ مجھے یوسف صاحب آپ کے وقت کے لیے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں یہاں پہ, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. آج کا ہاتھ دھونا کل کے ہاتھ ملنے سے بہتر ہے. آج کا فیس ماسک کل کے آکسیجن ماسک سے بہتر ہے. آج کا 6 فٹ کا فاصلہ کل کی 6 فٹ گہرائی سے بہتر ہے. احتیاط کریں, احتیاط بہتر ہے, کیونکہ وبا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے. کورونا کی علامات ہوں تو حکومت خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن 1700 پہ کال کریں. کرونا نے دوسری دفعہ ہم پہ حملہ کیا, مگر ہم بھی تیار ہیں, ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. مقابلہ کریں گے کیسے؟ پہلے سے بھی زیادہ احتیاط کرتے ہیں. تو آئیے ایک دوسرے سے مل کر وعدہ کرتے ہیں کہ فیس ماسک زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اپنے ہاتھوں کو بار بار سینیٹائز کریں. ایک دوسرے سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں, زیادہ رش والی جگہوں پر جانے سے اجتناب کریں. آئیے ہم سب مل کر کرونا کو شکست دیں. اب احتیاط اور بھی زیادہ, اب احتیاط اور بھی زیادہ, اب احتیاط اور بھی زیادہ, اب احتیاط اور بھی زیادہ. ویلکم بیک. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں دہشت گردی, اس کے محرکات, اس کا سدباب اور اب آگے ہمیں اسٹریٹجی کیا اپنانی چاہیے اس کے حوالے سے, اور ہم نے ابھی مجھے یوسف صاحب سے بھی اس حوالے سے گفتگو کی. امتیاز صاحب, ظاہر ہے آپ کی تو ایکسپرٹیز خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے آپ سے بہتر میرے خیال میں کون تبصرہ کر سکتا ہے, اور یہ کتابوں کا جو پلندہ ہے وہ اس وقت سامنے پڑا ہوا ہے. تو میں چاہوں گی کہ ذرا اس کا جو پورا لب لباب ہے جو آج ہم نے سارا دن اس پہ گفتگو کی ہے, کیونکہ اتنی امپورٹنٹ یہ پریس کانفرنس تھی, اس پہ آپ ایک کنکلوڈ کر دیں, پھر ہم آگے تاکہ بڑھیں. دیکھیے تو ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم تھیں, اور یہ سلسلہ دسمبر 1999 میں شروع ہوا قندھار سے, جب وہاں پہ ایک اغوا شدہ بھارتی طیارہ تھا, اس کے رہائی کی کوشش کی گئی, اور وہاں پہ ایک سابق سفیر ہیں, سابق جوائنٹ سیکرٹری تھے وویک کاجو, وہ وہاں پہنچے, مذاکرات میں انہوں نے حصہ لیا, وہ جہاز کے جتنے بھی یرغمالی تھے ان کو بھی رہا کروایا گیا. لیکن اس کے بعد سے وویک کاجو صاحب نے اگلے 3-4 سال تک جس انداز میں کام کیا بطور سفیر افغانستان میں کابل میں رہ کے, تو یہ لگتا ہے کہ کافی سارے تانے بانے انہوں نے بنے, اپنے نیٹ ورکس بنائے افغانستان کے اندر. اور وہ بعد میں ثابت بھی ہوا کہ جب اکتوبر 2013 میں ایک لطیف اللہ محسود ٹی ٹی پی کا ایک رہنما تھا اور حکیم اللہ محسود کا بھائی تھا, وہ این ڈی ایس کے ساتھ مذاکرات کے لیے گیا ہوا تھا, اور امریکی فوجیوں کی اس پہ نظر پڑی اور انہوں نے گرفتار کر کے اس کو, بلکہ عملاً چھینا, این ڈی ایس یا افغان فوج سے چھین کے انہوں نے پھر پاکستان کے حوالے کیا, اور وہ پتہ چلا کہ وہاں اپنے لین دین کے سلسلے میں مذاکرات کے لیے گیا ہوا تھا. تو بڑا واضح ہو گیا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان اور بھارت اور این ڈی ایس اس کے درمیان کوئی رابطے تھے. کس نوعیت کے رابطے تھے ہمیں نہیں پتا, لیکن کوئی اتفاقاً نہیں چلا جاتا اس طرح کسی دوسرے ملک میں اور کسی دوسری انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہو. تو یہ ایک بہت سیٹ پیٹرن تھا جس کے ذریعے وہ ہم نے کتاب میں بھی کچھ ذکر کیا کہ کس طرح یہ پرانے روابط تھے, اور جو انڈیا نے پھر پاکستان کے خلاف وہ استعمال کیے افغانستان کے راستے, خیبر پختونخوا کے راستے. اور جو خاص طور پہ ہم نے دیکھا 2007 دسمبر اور 2011 دسمبر کے درمیان جتنی قتل و غارت گری پاکستان میں ہوئی خودکش حملوں کے ذریعے, ان 3 سالوں کے دوران کوئی 250 کے قریب خودکش حملے ہوئے. اس کے علاوہ
बड़ी की इंस्टॉलेशंस थी GHQ समेत, जिस पे हमले किए गए। परेड लेन मॉस्क थी, दिसंबर 2009 में वहाँ पे बहुत सारे हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी, सीनियर फौजी वहाँ पे जाके नमाज पढ़ते हैं, नमाज के दौरान उन पे हमला हुआ। तो ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। अब वल्लाह आलम उसमें अमेरिका की CIA भी शामिल थी या नहीं थी, लेकिन उनके मकासद मुहर्रिकात एक थे। रिचर्ड बाउचर एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अमेरिका के 2007-8 में। उन्होंने बाकायदा दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस जो भारतीय वज़ीर दिफा थे उसके साथ बैठे हुए उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की फ़ौज को ख़त्म करना चाहिए, ये इस इलाके के इस्तेहकाम की राह में रुकावट बनी हुई है। जॉर्ज फर्नांडिस ने फिर और इदारों के हवाले से ये बात की। रिचर्ड बाउचर के बाद कुछ और आला अमरीकी अहदेदार थे, उन्होंने अमेरिका में 2008-9 में इस नौयत की बातें की। कुछ कॉन्फ्रेंसों में मैंने शिरकत की, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, जहाँ पे इस नौयत की बातें सामने आती थी और पेश इस तरह किया जाता था कि जैसे तमाम इस खत्ते की जो मसाइल हैं उसकी जड़ पाकिस्तान की थी। हालांकि अभी अगर आप देखें तो जो काम भारतीय हुकूमत ने, अजीत डोवल ने बतौर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र किए हैं या जिनकी वो तरवीज वकालत करते रहे हैं, वो सब पे अब आया हुआ है कि सिर्फ 2-3 हज़ार पे मुश्तमिल एक रैग टैग आर्मी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान या दूसरे ग्रुप। वो क्या तस्वुर कर सकते हैं कि एक एटमी कुव्वत के कैपिटल पे आके कब्जा कर लें और वो फिर सरवाइव भी कर लें? मुझे पता है आप कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं कबल इसके कि भूल जाऊं, एक बात जो बार बार हमने अपने अमरीकी, जर्मन, बरतानवी जो मेहमान आते थे उनसे करते थे कि आप बार बार भारत के तहफ़्फ़ुज़ात हमारे सामने लेके आ जाते हैं, तो ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी कौन करवा रहा है? एलिस वेल्स आपको मालूम होगा, जनूबी एशिया के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, काफ़ी उनका आना जाना था। तो इस साल के शुरू में वो आई पाकिस्तान के दौरे पे, हमारी भी उनसे मुलाकात हुई। तो एक बार फिर वही उन्होंने पुरानी अपनी कहानी लिखी कि भारत को बड़ी शदीद तशवीश है चंद ग्रोहों से जो कि कश्मीर में उनके ख्याल में दहशतगर्दी करते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैडम, पाकिस्तान में अब तक कम से कम 70,000 अफराद गुज़श्ता 18-19 बरसों के दौरान शहीद हो चुके हैं। उसमें फ़ौज के जर्नैलों समेत कोई 7,000 के करीब लोग शहीद हुए हैं। हम इसका इल्ज़ाम किसको दें? हम किसको इसका जिम्मेदार ठहराएं? इसलिए कि क्या आपका ये ख्याल है कि ये TTP वाले आके हुकूमत यहाँ पे खिलाफत कायम करेंगे? इतना दमखम उसमें है। इस फौज का क्या बनेगा? हमारे न्यूक्लियर हथियारों का क्या बनेगा? और क्या पाकिस्तान की जो गालिब अक्सरियत है वो इन लोगों को मानती है? यहाँ तो मैंने कहा जो सियासी मजहबी जमातें हैं, जो JUI जमात, उनके 1-2% से ज्यादा वोट नहीं है। तो क्या पाकिस्तान की गालिब अक्सरियत इन लोगों को बर्दाश्त करेगी बतौर हुक्मरान? मैंने कहा, और उस पे आप यकीन कीजिए कुछ देर के लिए वो खामोश, उनके पास उसका लॉजिकल जवाब नहीं। शिकवे शिकायत तो बहुत है इस तरह के सवालात। अच्छा इम्तियाज साहब, ये सबूत तो हम अब सामने लेके आए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आलमी जो बैनुल अक़वामी बरादरी है वो जानती नहीं है कि भारत क्या करता रहा है। दूसरी बात यह है कि जो आलमी मालियाती इदारे हैं जिनमें FATF भी है और पाकिस्तान को तो ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया, खुद अमरीकी इदारे ने, हमने गुज़श्ता दिनों अपने प्रोग्राम में भी बात की थी कि जो भारत के हवाले से 44 से 40 बैंकों की बात की थी और मनी लॉन्ड्रिंग की बात की थी, दहशतगर्दी में फंडिंग की बात की थी, अब हमने भी सबूत दे दिए। आप समझते हैं कि उन मालियाती इदारों को भी अब एक्शन में आना चाहिए, कुछ भारत के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, इसके दो ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए फौरन। इसके देखिए इतनी आसानी से ब्लैक लिस्ट नहीं होता, उसमें हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए, और डॉक्टर मोईद यूसुफ ने भी ये बड़ी वजाहत से बात की कि भारत बैरूनी दुनिया को, बैन अक़वामी बरादरी को पाकिस्तान में भारत के मनफी किरदार के हवाले से कन्विंस करना, उनको बावर कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी बुनियादी वजह भारत की इक्तिसादी कुव्वत है, यानी 1.3 अरब लोगों की वो मार्केट है, बहुत बड़े बड़े इदारे वहाँ पे अपनी प्रोडक्शन करते हैं। बुनियादी तौर पे एक तरफ तिजारती उनके मफादात हैं, दूसरी तरफ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के पास चूंकि बहुत बड़ी मईशत है, इस वक्त वो कम से कम 25 अरब डॉलर के मुआहदे हैं उनके अमेरिका, फ्रांस और रूस के साथ असलहा खरीद रहा है भारत।
تو کوئی بھی ملک جو اربوں ڈالر جو آ رہے ہوتے ہیں اسلحے کی مد میں، کیونکہ ان کی اس سے اکانومی چل رہی ہے، وہ خطرے میں اس کو نہیں ڈالیں گے. لہٰذا ان ملکوں کو معلومات مکمل طور پہ کافی حد تک ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بھارت کے پاکستان کتنی محبت کرتا ہے بھارت پاکستان کے ساتھ، لیکن اپنی سیاسی مصلحتوں کے باعث اور اپنے تجارتی مفادات کے باعث وہ کھل کے بات نہیں کریں گے. اسی طرح جو ایف اے ٹی ایف کی آپ نے بات کی، اب عین ممکن ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی جو فورس ہے وہ اب بھارت میں کے ذریعے جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے، وہ منی لانڈرنگ جس کا جو 44 بینک ہیں اور جس کا شکایت باقاعدہ مارگن سٹینلے اور ڈوائچے بینک نے امریکہ میں کی ہے، جو متعلقہ دفاتر ہیں حکام ان سے، ہو سکتا ہے اب اس کی اسکروٹنی زیادہ ہو جائے، کیونکہ فروری میں ایف اے ٹی ایف نے بھارت میں جو اس کے قوانین ہیں منی لانڈرنگ کے اور اینٹی ٹیررزم کے فائنینسنگ کے، اس کا ریویو کرنا ہے، اس پہ نظر ثانی کرنی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ نظر ثانی کس حد تک فیئر ہوتی ہے، کیونکہ بہرحال بھارت بھی بہت بڑا ملک ہے، اس کا بھی نظام پاکستان ہی کی طرح ہے اور اس میں بہت سارے ہنڈی حوالہ کا نظام وہاں بھی چلتا ہے. پاکستان کی تو میں سمجھتا ہوں خوش قسمتی تھی، ایک طرف بھارت نے زور تو بہت لگایا کہ ہم بلیک لسٹ میں چلے جائیں، لیکن وہ امکان بہت کم تھا. ہمارے چند دوست ہیں، چین بھی ہے، ترکی بھی ہے، ملیشیا بھی ہے، لیکن اچھا یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے پاکستان کا جو بینکنگ نظام ہے، ہمارے جو مالیاتی قوانین ہیں، وہ بہت زیادہ امپروو ہو گئے ہیں. ہمارے بہت زیادہ نئے قوانین، جیسے ہم نے ایف اے ٹی ایف کی شرائط مکمل پوری کرنے کے لیے ہم نے کوئی کم از کم 15 نئے قوانین نئے لے کے آئے ہیں یا ان میں ترامیم کی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم نے اپنے 2/3 اہداف بھی حاصل کیے اس ایکشن پلان کے، جو جون 2018 میں پاکستان پہ مسلط کیا گیا تھا. اس لحاظ سے میں بہت خوش ہوں کہ پاکستان میں وہ جو بے نامی جائیدادیں تھیں، مطلب اربوں روپے کی بے نامی جائیدادیں، اربوں مالیت کے بے نامی بینک اکاؤنٹ ہیں، یہ کس ملک میں ہوتا ہے اس زمانے میں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو بے نامی جائیدادوں کا سلسلہ، اکاؤنٹس کا سلسلہ اب خاصی حد تک ختم ہو گیا ہے. اور ابھی ضروری ہوگا کہ ہماری جو تاجر برادری ہے، ہمارے ایون کئی سیاستدان بھی جو ہیں، کہ وہ تھوڑا اس ملک کا بھی سوچے. بہت پیسے انہوں نے کما لیے، چاہے وہ یہ ایک اے پارٹی ہے یا بی پارٹی ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن سب کو معلوم ہے کہ کس نے کتنے پیسے کمائے ہیں، اور وہ بنیادی طور پہ یہ پاکستان کے عوام کی دولت ہے جس پہ یہ لوگ پل رہے ہیں، جن کی بیرونی ممالک میں 10 جائیدادیں ہیں، اندرون ملک 20 جائیدادیں ہیں، 30 جائیدادیں ہیں، اور ہم اس کا ذکر بھی کرتے رہے ہیں. یہ پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کا مسئلہ ہے کہ جو پیسے ان کے لیے مختص ہوتے ہیں وہ انہی پہ لگنے چاہیے. لوٹ مار کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہو. اور دوسرا یہ کہ بھارت کو جس طریقے سے، یہ تو پاکستان نے اب کم از کم ثبوت جو ہیں فراہم کیے پاکستان کے اندر جو دراندازی ہوتی ہے، لیکن خود بھارت اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، جو وہاں کی اقلیتیں ہیں وہ کیا، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اور میرے خیال امتیاز صاحب بھی اس پہ شاید بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے دہشت گردی کے حوالے سے بہت سارے ثبوت اکٹھے کر لیے، بین الاقوامی برادری کے سامنے بھی اب رکھ رہے ہیں. یہ ایک بات ضرور ہے، ایک تو ایک کرپشن کا سلسلہ کس طریقے سے ختم ہونا چاہیے، جو لوٹ مار کا سلسلہ. دوسری بات یہ ہے جس کا ذکر معید یوسف صاحب نے بھی کیا کہ ہماری اپنی بھی کچھ کمزوریاں ہیں. دشمن آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. فالٹ لائن جس کو کہتے ہیں، چاہے وہ سیکٹیرین ہے، چاہے وہ اکنامک ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، یا گورننس کے ایشوز ہیں، انصاف لوگوں کو نہیں ملتا ہے. تو ہمارا دوسرا سب سے بڑا مشن یہ ہونا چاہیے کہ ملک کے اندر جو کمزوریاں، جو فالٹ لائنز ہیں، ان کی مرمت کریں، ان کا مداوع کریں، تاکہ دشمن ان کمزوریوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے. بہت زبردست آپ نے بات کی ہے. ایک تو ہمیں اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہوگا، اور دوسرے جو میں بات کری تھی بھارت کی پوری دنیا کے سامنے ہے کہ کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کیا کر رہا ہے. آرٹیکل 370 کو کس طرح سے ریووک کیا گیا اور وہاں کے لوگوں کے حقوق کو کس طرح سے غصب کیا گیا. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، خود بھارت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے مائنارٹیز کے ساتھ، وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے. تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ جو عالمی زمین
ضمیر ہے وہ جاگے گا اور جو آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی ہے دنیا بھر کے جو بڑے ممالک ہیں جو کرتا دھرتا ہیں جن کا رول ہو سکتا ہے سارے معاملے میں وہ پٹی ہٹے گی اور بھارت جو ہے اس کا کردار دنیا کے سامنے واضح ہوگا. اس سے پہلے کہ پروگرام کو ختم کریں ایک بڑی افسوسناک جو خبر سامنے آئی ہے امتیاز صاحب سینئر صحافی ارشد بھائی چودھری صاحب کے حوالے سے کووڈ-19 کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا قضاء الہی سے. اس پہ جتنا ہم اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ بھی کورونا کی وجہ سے اور بہت سارے لوگ ہیں. اب تو تعداد بھی بڑھ گئی ہے ہر روز 20-25 افراد کے جاں بحق ہونے کی خبر آ رہی ہے. اور چونکہ کووڈ وائرس سردی میں زیادہ پھلتا پھولتا ہے سروائیو کرتا ہے اس کی وجہ سے ان لوگوں میں انفیکٹ اس کو متاثر ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں. تو بڑا ضروری ہے کہ آپ سب لوگ احتیاط کریں. سب سے بڑی احتیاط گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2165 لوگ متاثر ہوئے جی اور ہمیں بالکل اگر احتیاط کریں گے تو پھر اسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمیں تو معلوم ہی ہے کہ اسپتالوں میں ہمارے حالات آئیڈیل نہیں ہیں بلکہ جن ملکوں میں حالات بہت اچھے بھی ہیں وہاں بھی گنجائش ختم ہو چکی ہے. لہٰذا چاہے وہ برطانیہ ہے یا فرانس ہے یا اٹلی ہے امریکہ میں ایک دن میں 1,80,90,000 لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں پھر بھی ابھی بہت کم تعداد ہے لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو پبلک ہیلتھ نظام ہے اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے. اس کی میں کچھ لمیٹیشنز ہیں یعنی محدودیت ہے اس کی. لہٰذا ہمیں اپنی طرف سے اگر احتیاط کر لیں تو اس میں آپ سب کی بچت ہے. اور جو لوگ اس ڈیڈلی وائرس کی وجہ سے اپنے پیاروں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں ارشد بھائی چودھری صاحب سمیت چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سمیت اور دیگر تمام لوگ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے ان کی مغفرت کرے ان کے لواحقین کو صبر عطا کرے اور آپ سب لوگ اور ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ احتیاط کی جائے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مشرف بخاری امتیاز صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.